بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق اور ساتھیو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم لوگ علم صرف کی ایک بہت بڑی تقسیم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل ہفت اقسام کے سلسلے میں کچھ گوشے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ ہفت اقسام یعنی 7 ایسی قسمیں جن کا بہت بڑا دخل ہے علم صرف میں، تو ان کے اوپر، ان 7 قسموں کے اوپر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بڑی اہمیت کے حامل یہ قسمیں ہیں۔ تو ان قسموں میں سے دوستو 7 میں سے ہم لوگ اس سے قبل 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی قسم ہم پڑھ چکے تھے صحیح کے نام سے۔ صحیح ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو محموز ایک قسم ہے، اس کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کیے ہیں۔ پھر تیسری قسم مضاعف کی شکل میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو 3 قسمیں مکمل ہو چکی ہیں، صحیح، محموز، مضاعف۔ مطلب آج کی کلاس سے پہلے یہ 3 کلاسیں اور 3 قسمیں گزر چکی ہیں۔ دوستو اب اس کے بعد ہم رخ کر رہے ہیں چوتھی قسم کی طرف۔ چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، یہ جو 4 قسمیں ہیں 3 قسموں کے بعد، یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن قسموں کے اندر دخل حرف علت کا ہے۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں ان کے اندر حروف علت کا دخل ہوتا ہے، اور حروف علت کے اعتبار سے ہی یہ 4 قسمیں بنتی ہیں اور 4 قسمیں موجود ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حروف علت میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو ایسی صورت میں اس کلمے کی جو اصلی حروف پر مشتمل ہے کلمہ، اس کی کیا نوعیت ہوگی، پھر اس کے اندر کیا رد و بدل ہوگا، اس کے اندر کیا تغیرات وقوع پذیر ہوں گے، کیا تصرفات اس کے اندر ہوں گے، تو اس سلسلے میں ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو یہ دیکھیے، میں چوتھی قسم ہفت اقسام کی بطور نام یہاں پہ لکھا ہوں، یہ مثال۔ چوتھی قسم کا نام ہے مثال۔ پہلی قسم کا نام تھا صحیح، دوسری قسم کا نام تھا محموز، تیسری قسم کا نام تھا مضاعف۔ یہ چوتھی قسم ہے، اس کا نام ہے مثال۔ اس کے بعد لگاتار سلسلہ وار جو قسمیں اور آنے والی ہیں، مثال کے بعد اجوف ہوگا، پھر اجوف کے بعد ناقص قسم آئے گی، ناقص کے بعد لفیف نام کی ایک قسم آئے گی۔ ان چاروں میں بھی حرف علت کا دخل ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دیکھیں حروف علت، یہ جو حروف علت ہیں تو یہ حروف علت یہ 3 ہیں۔ حروف علت 3 ہیں۔ اب کیا کیا ہیں دوستو، یہ دیکھیے، واو، پھر اس کے بعد الف، اس کے بعد یا۔ یہ 3 جو حروف ہیں ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ حروف علت، تو اس طرح یہ جو حروف علت ہیں ان قسموں میں جو بعد میں بھی آ رہے ہیں 4 قسمیں 3 کے بعد، تو ان کے اندر ان حروف علت کا دخل ہوتا ہے۔ تو حروف علت کے اعتبار سے یہ قسمیں ہیں دوستو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کا نام یہاں پہ درج کیا گیا، لکھا گیا ہے مثال۔ مثال کی تعریف ہے یہ۔ مثال کی تعریف کیا ہے دوستو، دیکھیں، مثال وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں فا کلمے کی جگہ حرف علت واو یا یا ہو، واو یا یا ہو، جیسے وعدہ، یہ مثال ہے۔ تو فا کلمے کی جگہ بطور خاص ہم کو یاد رکھنا ہے اس قسم کو پڑھنے کے دوران، وہ ہے یہاں پہ واو۔ واو کی شکل میں جو حرف ہے یہ فا کلمے کی جگہ آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ فعلا کا جو وزن ہے، فعلا کے اندر حروف کی جو ترتیب ہے اس میں سے پہلے نمبر پر جو حرف ہے فا، تو اس کی جگہ پہ حرف علت آ رہا ہے۔ تو اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت
وہ حرف علت کون؟ واو یا۔ حالانکہ دوستو حروف علت تو 3 ہیں، واو، الف، یا، لیکن اس الف کو ہم تھوڑا ہٹا دیتے ہیں۔ واو، الف، یا حروف علت کی تعداد ہے، لیکن ان میں سے واو اور یا ہی اصلی حروف کے اعتبار سے کردار ادا کرتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے ہی یہ قسمیں جو آ رہی ہیں یہ پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ وعدہ میں فا کلمے کی جگہ واو حرف علت آیا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا مثال۔ یہ ہے مثال، یہ مثال کی مثال ہے وعدہ، مثال جو اصطلاحی تعریف ہے اس کی یہ مثال ہے وعدہ۔ تو دوستو اس کے اندر دیکھیے، وہی پہلے ایک بات عرض کی گئی تھی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں یہ جو الفاظ ہیں یہ ہر تعریف میں کم و بیش نظر آتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں، یہاں پہ بھی وہی ہے مثال، وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں جو لفظ کے اصلی حروف ہوتے ہیں ان میں فا کلمہ جو ہوتا ہے، بھئی اصلی حروف دوستو جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، اصلی حروف وہ فعل کے اندر کم سے کم 3 ہیں۔ فعل یا اسم اس کے اندر ہر اصلی حروف 3 ہیں، اصلی حروف 3 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اصلی حروف جو ہوتے ہیں ان میں سے فا کلمہ جو ہوتا ہے، فا کلمے کی جگہ اگر حرف علت واو یا ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، جیسے کہ وعدہ ہے، یہ مثال ہے۔ وعدہ کون سا کلمہ ہے، وعدہ کون سا لفظ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مثال ہے، 7 اقسام میں اس کا تعلق مثال سے ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں مثال کی 2 قسمیں بتانا مقصد ہے یہاں پہ۔ مثال کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ یہ دیکھیے مثال واوی، مثال واوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر فا کلمے کی جگہ، یعنی فعلا میں سے جو فا ہے، فا کی جگہ پہ اگر حرف علت اگر واو آ رہا ہے تو پھر اس کو واوی کہا جائے گا، اور اگر یا آ رہا ہے تو اس کو یائی کہا جائے گا۔ تو مثال کی 2 قسمیں بن رہی ہیں، مثال کی 2 قسمیں ہیں، واوی، یائی۔ واوی کا مطلب ایسا لفظ اور ایسا کلمہ جس کے فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہو، پھر یائی کا مطلب فا کلمے کی جگہ پہ حرف علت یا ہو۔ تو اس طرح اس نام کو حرف کو ہی لے کر جو ہے یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو دوستو مثال واوی، یہ مثال، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں دوستو، یہ دیکھیے مثال واوی، پھر دوسری قسم کا نام ہے مثال یائی، مثال یائی۔ اب مثال واوی کی تعریف ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے دوستو۔ یہ دیکھیے مثال واوی کی تعریف، مثال واوی کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ مثال واوی، مثال واوی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو۔ جیسے دوستو یہ دیکھیے واو کی اور ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی جا رہی، وجادہ۔ جیسے وجادہ میں حرف علت واو ہے فا کلمے کی جگہ، تو لہٰذا یہ ہو گیا مثال واوی کی یہ مثال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوستو ہم رخ کریں گے مثال یائی کی طرف۔ یہ دیکھیے مثال یائی کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ مثال یائی جو مثال کی قسم ہے ایک دوسری۔ تو دیکھیے مثال یائی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں فا کلمے کی جگہ، مثال میں فا کلمے سے ہی بحث ہوتی ہے،
کیونکہ فا کلمے کی جگہ ہی آنے والا جو واو یا ہوتا ہے وہ مثال بنتا ہے، تو لہذا حروف اصلی میں فا کلمے کی جگہ حرف علت کون سا ہو؟ حرف علت یا ہو، واو نہ ہو، واو ہو تو واوی ہے، یا ہو تو یائی ہے، یا ہو جیسے دوستو جیسے یہ دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی جا رہی، یا نا آ، یا نا آ، یہ یا نا آ اس کے اندر فا کلمہ جو ہے یہ حرف علت یا ہے، یا فا کلمے کی جگہ پہ آیا ہے، تو لہذا یہ مثال بنتی ہے مثال یائی کی۔ تو اس طرح دوستو مثال کی دو قسمیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، مگر دوستو یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ حروف علت تو 3 ہیں، وہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے، حروف علت کی تعداد تو 3 ہے، واو، الف، یا، مگر ان میں سے آنے والی قسموں میں سے ہر قسم کے اندر یا تو واو ہو رہا ہے ہوگا یا تو یا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الف کیا کیا بھائی الف کہاں گیا؟ الف بھی تو حرف علت تھا۔ تو دوستو یاد رکھنا یہ ہے کہ حروف علت تو 3 ہیں، واو، الف، یا، مگر یہ جو الف ہے یہ بطور خاص بھیا اصلی حروف کے طور پر، اصلی حرف کے طور پر یہ ان کلموں میں نہیں آتا ہے۔ پھر اکثر یہ اصلی حرف کے طور پر نہیں آتا، بلکہ واو کی جگہ پہ آتا ہے یا کی جگہ پہ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو حروف علت ہیں 3، واو، الف، یا، تو الف کا کردار یہ ہے کہ الف یا تو واو کی جگہ پہ آ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے، یا تو یا کی جگہ پہ آ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو الف کا انتہائی اصلی اعتبار سے کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ واو کو سنبھالنے یا کو سنبھالنے، واو کی جگہ پہ آ کے کوئی کردار ادا کرنے یا کی جگہ پہ آ کے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ مزید آگے جو قسمیں ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ الف یہ بطور خاص طور پہ اصلی حرف کے طور پہ کردار ادا نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں دوستو، جیسے مثال کے طور پہ یہ مثال ہے، مثال کے اندر تو دوستو حرف علت وہی واو ہے یا ہوگا، واوی اور یائی اس کی قسمیں بنی، اس کے نام بھی آ گئے، لیکن مثال الفی کیوں نہیں؟ مثال واوی ہے مگر مثال یائی ہے، مگر مثال الفی کیوں نہیں؟ یہ بھی حرف علت تھا الف بھی۔ تو مثال کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثال اس کو کہتے ہیں جس کے اندر فا کلمہ یعنی پہلا حرف وہ حرف علت ہو۔ تو اگر ہم پہلے نمبر پر حرف علت لائیں، وہ بھی الف کو لائیں، اگر الف کو لائیں گے پہلے نمبر پر، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو یہاں پہ ہم الف لا چکے ہیں، وہ یہ الف ہے، اس کے بعد خدا ہے، اب ہم کو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ اگر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے، کیونکہ ابتدا میں یہ الف آیا ہوا ہے۔ الف ابتدا سے پڑھنا دشوار ہے، ناممکن ہے، مطلب الف کو ہم الف رکھتے ہوئے اس ابتدا نہیں کر سکتے۔ الف کو الف رکھ کر ابتدا کرنا ناممکن ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو حرکت دینا پڑے گا، یا تو زبر، یا تو زیر، یا تو پیش، حرکت دینا پڑے گا۔ جب حرکت دے دیں گے تو یہ الف باقی نہیں رہے گا، الف ہی باقی نہیں رہے گا۔ حروف علت جو ہے نا، الف ہے حروف علت میں سے، وہ الف حرف علت ہے، نہ کہ حمزہ۔ تو دوستو مثال کے اندر، مثال جو ہے جس کے اندر فا کلمے کے اندر حرف علت ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو الف آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ الف آیا تو باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو مثال کے تحت میں 2 قسمیں آ رہی ہیں، مثال کی 2 قسمیں، مثال واوی، مثال یائی۔ مثال الفی ہرگز نہیں بن سکتا، کیونکہ الف ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ شروع کلام ابتدا اور آغاز کسی لفظ کا، کسی کلمے کا جب ہم الف سے کریں گے تو اس کو حرکت دیں گے، حرکت دیتے ہی وہ حمزہ ہو گئے۔
وہ الف باقی نہیں رہتا. لکھنے میں دکھنے میں الف دکھائی دے رہا ہوگا مگر وہ الف نہیں رہے گا کیونکہ وہ حمزہ بن گیا حرکت ہونے کی وجہ سے، پڑھنے میں حمزہ ہو جاتا. تو یہ رہی دوستو قسم، یہ 7 اقسام میں سے چوتھی قسم تھی. یہاں سے لگاتار ہر قسم کے اندر حرف علت ہی موضوع بحث ہوگا. تو مثال ہم نے پڑھی، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی قسموں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت ہے.